السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بچی نے بڑا اچھا سوال بھیجا ہے اور میرے خیال سے اس کا یہ سوال ہمارے آس پاس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے شاید اس سے ہی متاثر ہے۔ سوال اس نے یہ کیا کہ انکل ہمیں آپ یہ بتائیں، میں بھیڑ میں ہوں اور بھیڑ سے الگ دکھنا چاہتی ہوں، تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ سپوز دیٹ اگر میں کسی فیلڈ میں جاتی ہوں، میرے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے، تو اس ذمہ دار کے ناطے میں وہاں پہ کیا کچھ بہتر کر سکتی ہوں؟ ایک لیڈر کے اندر لیڈرشپ کی کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ آپ اگر مجھے سیرت النبی کی روشنی میں بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر بھیڑ میں رہتے ہوئے بھیڑ سے الگ دکھنا چاہتی ہیں تو اس کی سب سے ایک اچھی مثال اور ایک بہترین اگزامپل جو ہے ملک کے اندر ابھی جو کچھ ہوا اس سے آپ دیکھ لیں۔ کیا ہوا ہے؟ لاکھوں کے لوگ اکٹھا ہوئے، طلبا اپنی اپنی بات انہوں نے منوائی اور اپنے اپنے گھر گئے، لیکن انہی میں سے کچھ ایسے رہ گئے جو ابھی بھی چھائے ہوئے ہیں، میڈیا کے اندر ہو، پوڈ کاسٹ کے اندر ہو، سوشل سائٹ پہ ہو، جہاں بھی آپ ان کو دیکھیں گے وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں، خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں جو بھی ہیں۔ تو راتوں رات ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ جن خوبی کی بنیاد پر، جس صلاحیت کی بنیاد پر آج وہ ہمارے سامنے میں ٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نظر آ رہی ہیں، انہوں نے برسوں اس کی تیاری کی ہے۔ آج اگر وہ بول پا رہے ہیں تو اپنی دماغ میں پہلے اس مواد کو پہلے اسٹڈی کر کے پڑھ کر کے انہوں نے اکٹھا کیا۔ بولنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیبیٹ کے اندر لے جا کر کے گھنٹوں ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے اس لائق بنایا کہ ہم سامنے والے کو فیس کر سکیں۔ پھر بولنے سے پہلے سننے کی صلاحیت، اور بولنے والا جب بول رہا ہے تو نینو سیکنڈ کے اندر اس کو فلٹر آؤٹ کر کے کیا بہتر جواب ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں جتنے بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے چھان کر کے سامنے میں لانا، اس کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں ان کو بہرحال پہلے سے ہی تیار کر کے رکھنی پڑی اور اس کے لیے برسوں محنت کی انہوں نے۔ آج ان لاکھوں میں سے الگ دکھ رہے ہیں، وہ نمایاں ہے وہ۔ اب رہا بہرحال سیرت النبی کی روشنی میں آپ نے کہا ہے کہ مجھے بتائیں کہ لیڈرشپ کے اندر کیا کیا خوبی ہونی چاہیے، لیڈرشپ کے لیے کیا کیا خوبیاں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ لیڈر کے آپ جتنے حروف ہیں نا الفابیٹک، ان حروف کے حوالے ہی سے اگر ساری چیزوں کا ذہن میں بٹھا لیں تو بہت ایزی اور آسان ہوگا آپ کو ان کو سمجھنا اور ذہن میں محفوظ رکھنا۔ پہلی چیز آتی ہے ایل، مطلب لرننگ، یعنی کہ آپ کو جس میدان میں بھی جانا ہے اس میدان کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں اور جب جب ضروری ہوں گی ان کو آپ بہرحال سیکھیں، سمجھیں، چاہے جیسے بھی ہو، عمر وہاں پر آپ کے لیے معنی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ پرنسپل مان لیجیے یا پرنسپل بنے، تو جو لوگ 20 سال پہلے رہے ہوں گے اگر انہوں نے کمپیوٹر کو سیکھ لیا ہوگا تو آج ٹکے ہوں گے، نہیں سیکھے ہوں گے تو ہٹ گئے ہوں گے۔ کمپیوٹر جن کو آتی ہے وہ سامنے میں ہوں گے۔ ایسے ہی آج اے آئی کا زمانہ ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اس کو اگر انہوں نے سیکھ لیا تو آئندہ ٹکے رہیں گے، نہیں سیکھے تو جو لوگ سیکھے ہوں گے ان کو ان کی جگہ پائیں گے، ان کو ریپلیس کر کے ہٹا دیا جائے گا۔ ہر زمانے کے اندر بہرحال اس کا خیال رکھنا۔ قرآن نے اقرأ باسم ربک الذی خلق جو پہلی آیت ہے اسی کے اوپر تو توجہ دلائے کہ پڑھنے والے بنو، آپ اپنے رب کے نام لے کر کے پڑھنے والے بنو، ان کو نہ بھولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کے لیے کہی گئی تو مال اور اسباب اور حکومت و سلطنت ان میں اضافے کی دعا مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ وقل رب زدنی علما، اے نبی آپ اپنے رب سے کہیے کہ میرے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ علم ہی وہ شے ہے جو ساری چیزوں کو، عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، حکومت ہو، سلطنت آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیتی ہے، یہ وہ شے ہے۔ اس شے کو برائے کرم ہمیشہ اپنانے کی کوشش کریں، ہر زمانے میں اس کو سیکھیں، تبھی آپ کوئی بھی آنے والے پرابلم کو فیس کر پائیں گے اور آپ کا مائنڈ جو ہے ایک پرابلم سالونگ مائنڈ بن پائے گا۔ تو ایل سے تو لرننگ آ گئی۔ اس سے کیا ہے؟ ایمپیتھی، یعنی کہ ہمدردی بھی اپنے اندر پیدا کرے آپ۔ ایک باس اور ایک لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ باس کہتا ہے کہ نہیں ہر حال میں کرو، لیڈر کہتا ہے کہ ہم مل کر کریں۔ وہ سامنے والے کے جذبات، ان کی ضروریات کو، نفسیات کو سمجھتا ہے۔ مثلاً آپ کے اندر کوئی کام کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آج تھکا ہوا، بیمار سے، ایسے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، آپ اس سے جا کے ملے، اس کو تسلی دے، چھپکی دے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم کہا گیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم پہ اگر کوئی دشواری آتی ہے تو تمہارے نبی پہ وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، شاہ گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کے لیے کتنا بھلا سے بھلا ہو جائے، اس کے لیے باضابطہ حریص کا لفظ استعمال کیا گیا وہاں پر، اردو والا نہیں عربی والا، اس کو آپ سمجھے جا کر کے۔ امپیتھی، ہمدردی ہونی چاہیے اگر لیڈر بننا ہے تو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ لیں، آپ ایل ای کے بعد کیا ہے؟ ایک اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی بھی لیں آپ۔
کہ بھائی یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کو پوری دیانتداری اور امانت کے ساتھ انجام دینا ہے، مل جل کر کے انجام دینا ہے، لیکن میں باس بنا ہوں، میں لیڈر بنا ہوں، میری ذمہ داری سب سے پہلے طے ہوگی۔ اگر میں کامیاب ہوتا ہوں اور کامیابی میرے دامن میں آتی ہے، تالیاں بجتی ہیں، تو ناکام ہونے پہ بھی ہارا ہوا میری ٹیم نہیں، میں خود کو محسوس کروں گا، میں اس کا جواب دہ بنوں گا، یہاں پہ یہ غلطیاں ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو صحابہ کرام کی جب تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہاں پہ آپ سبھی کو، کیونکہ قرآن نے تو کہا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے آپ کو جواب دہ محسوس کرے، ہمیں جو وقت دیا گیا، جو صلاحیت دی گئی، جو صحت دی گئی ہے، خدا کے آپ سب کاؤنٹ ہو رہا ہے، سب کتنی اچھی جگہ پہ ہم لگا رہے ہیں یا بری جگہ پہ لگا رہے ہیں، سمجھ گیا نا؟ تو آپ جواب دہ بھی بنے۔ آپ اسی کے ساتھ ساتھ میں کہا گیا کہ ڈی یعنی کہ ڈسپلین بھی آپ کے اندر ہو، نظم و ضبط۔ آپ دیکھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نماز کے صف سے لے کر غزوات کے صف تک، اور مالی معاملہ سے لے کر کے معاشرتی معاملات، نکاح و طلاق تک، سبھی جگہ آپ نے ایسا ڈسپلین کا نظام سیٹ کیا ہے کہ آج تک دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ڈسپلین، یہ نظم و ضبط زندگی میں آنا بہت ضروری ہے۔ آپ مان لیجیے استاد بن جائے، آپ طلبا کے لیڈر ہیں، ٹیچر ہیں آپ، اور آپ ہی اگر اپنے کہہ لیجیے کہ بہوار میں، اپنے بہیو میں، اپنے صفائی ستھرائی میں، وقت کی پابندی میں پنکچوئل نہ ہو تو سامنے والا آپ سے کیا مثال لے گا؟ آپ کے زندگی میں خود نظم و ضبط نہ ہو، بکھراپن ہو، تو سامنے والا آپ سے کیا لے گا؟ کچھ نہیں لے سکتا وہ۔ تو ڈسپلین یہ بہت ضروری ہے ایک لیڈر کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یعنی کہ دوبارہ جو ایکسلنس، جس کام کو بھی کریں کمال درجے پہ پہنچا دیں آپ اس کو، یہ ہے کمال، اصل خوبی۔ سیرت کے اندر آپ کو بہت سے مثالیں اس کی مل جائیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باضابطہ وضو کر کے بتا رہے ہیں، نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، ذبح کا معاملہ آ جائے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ احسان کو اپناؤ، خوبیاں پیدا کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ ضروری ہے۔ ایک ہی سبق ہے، دو استاد اس کو پڑھاتے ہیں، اس میں ایک بیچارہ پڑھا کے چلا جاتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے کہ بچوں سے پوچھتا ہے کہاں کہاں تمہیں سمجھ میں، کہاں کہاں نہیں سمجھے، سوال کرو، اس کو انکریج کرتا ہے، اور پھر ایک ایک باتوں کو بچوں کو دل و دماغ میں بٹھا کے جاتا ہے۔ یہ ہے ایکسلنس۔ تو آپ جہاں بھی ہو، جس میدان میں بھی ہو، آپ ایکسلنس اپنے کام کے اندر پیدا کریں، خوبیاں ہو اس کے اندر، حوالہ دے لوگ، مثال بن جائے آپ۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے رسپانسبلٹی، ذمہ دار بنے آپ، جس کام کو لیں اس کو پوری طریقے سے انجام دیں، جس رخ پہ چلے متعین کر کے چلے، اور اس رخ پہ منزل تک لوگوں کو پہنچا دیں۔ آخر میں ایک مثال میں دینا چاہوں گا، ایک انگریزی مضمون دیکھ رہا تھا، اس میں بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ہو کہ آپ مان لیجیے کیپٹن ہے کسی شپ کے، اور سمندر کے اندر شپ آپ کا چلا جا رہا ہے، وہاں پہ مسافر بھی ہے، آپ کے ساتھ عملہ بھی ہے، اور سمندر میں بھنور اور طوفان بھی ہے۔ اب ایک کیپٹن وہاں پہ کیا کیا کرے گا؟ یہ جو خوبیاں بتائی گئی وہ ساری چیزوں کو آپ انجام دے گا، کیونکہ اس بھنور سے سب کو نکال کر کے منزل پہ پہنچانا ہے، یہ اس کا رسپانسبلٹی ہے، اس کی، وہ اس کے لیے رسپانسبل مانا جائے گا۔ اور جب کبھی طوفان آئے، اس سے سینئر لوگوں نے کیسے کیسے اس کا مقابلہ کیا، لرننگ کرے گا، سیکھے گا ان لوگوں سے، ان کا مطالعہ کرے گا، ساری چیزوں کا آبزرو کرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ سارے جتنے بھی ان کے عملہ ہے، کرو ممبران ہو یا مسافرین ہو، ان کے لیے وہ ایمپیتھی، ہمدرد بن کر کرے گا کہ ان کو ہمیں پہنچانا ہے، کسی کے ساتھ بیماری کا مسئلہ آ جائے، کسی کے ساتھ کچھ آ جائے، ان کے بیچ میں جانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، انکریج کرنا ہے ان کو۔ اور ایکسلنس، اب ظاہر سی بات ہے، جب پرابلم کو حل کر کے وہ اپنی منزل پر پہنچے گا، اس سے بڑا ایکسلنس کیا ہوگا وہ؟ تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی زندگی آپ کی کشتی ہے، زمانے کے حالات جو تھپیڑے ہیں یا آپ کے سارے وہ مسائل ہیں، اور آپ خود اس کے کیپٹن ہیں، آپ کو ہمیشہ لرنر بن کر کے رہنا، سیکھتے رہنا ہے، سامنے والے کے لیے، آس پاس والے کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے، اور آپ کو جو ہے ان کے واسطے نرم دل بن کر کے رہنا ہے۔ اور پھر آپ کے اندر ڈسپلین ہونی چاہیے، وہ دیکھنا ہے، جواب دہی آپ کی طے ہونی چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو جواب دہ مان کے چلے، وہ دیکھتے رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈسپلین زندگی کے اندر ہو، یہ دیکھتے رہنا ہے، جس کام کو کرے ایکسلنس لیول پہ لے جا کرے وہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ساری چیزوں کے بعد آپ کو رسپانسبل بننا ہے، یہ کام میری ذمہ داری تھی، مجھے اس انداز سے اس کو انجام دینا تھا، اگر کہیں غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو ایکسپٹ کرنا ہے، سامنے والے سے سیکھ کر کے اس کو سدھار کرنا ہے۔ یہ ساری چیز اگر آتی ہے تو آپ اپنے میدان کے اندر بہرحال بالکل کامیاب ہے، نمایاں ہے، بھیڑ میں رہ کے بھی بھیڑ سے آپ الگ ہے۔ میرے خیال سے ہمارے جو سامعین ناظرین ہیں، ایک مدت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آنا ہوا ہے، اور کئی سارے میسج بھی تھے دوستوں کے، آپ نے ابھی گفتگو بالکل چھوڑ رکھی ہے، اور کئی سارے کہہ لیجیے آن لائن کلاسز کے بھی باتیں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ سب کریں گے۔ فی الحال کافی دنوں کے بعد آنا ہے، اور کچھ ذاتی مشغولیات تھیں، کئی سارے فتاوے تھے، ان سب کو لگ کر کے بیٹھ کر کے لکھنا بھی تھا۔ یہ باتیں ہیں، آپ ان کو ایک سیرت کے حوالے سے ہو جائے، سامنے والوں کے گائیڈ کے حوالے سے ہو جائے، زندگی میں مسائل آتے ہیں ان کو فیس کرنے کے حوالے سے ہو جائے، بہرحال لوگوں سے
شیئر کریں، انشاءاللہ لذیذ صدقہ جاریہ کا بھی ثواب ملے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.